سے مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے. نعیم حنیف صاحب پھر کچھ سچویشن ٹرن ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اب یہاں پر علیم خان صاحب پہلے مشاورت کریں گے اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ کرنا کیا ہے. دیکھیے کرن، میں بڑی دیر سے یہ بات کر رہا تھا، یہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے پنجاب کے حوالے سے علیم خان گروپ اور جہانگیر ترین گروپ کی ہم بات کر رہے تھے. تو ابھی علیم خان گروپ کے حوالے سے ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے جب سے چودھری پرویز الہی صاحب کو نامزد کیا ہے وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے، اس حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ علیم خان گروپ کل جو ہے اپنے اراکین کا اہم اجلاس بلا رہا ہے. اس اجلاس میں مشاورت کے بعد اس گروپ کے جو سربراہ ہیں علیم خان وہ فیصلہ کریں گے کہ آیا یہ جو فیصلہ کیا ہے وزیر اعظم پاکستان نے پنجاب میں چودھری پرویز الہی کو نامزد کرنے کا، انہوں نے چودھری پرویز الہی کو سپورٹ کرنا ہے وزارت اعلیٰ کے لیے یا نہیں کرنا. یہ فیصلہ جو ہے کل علیم خان گروپ کے اہم اجلاس میں مشاورت کے بعد کیا جائے گا. فی الحال یہ اطلاعات آئی ہیں کہ علیم خان گروپ نے وزارت اعلیٰ کے حوالے سے یہ جو فیصلہ وزیر اعظم نے کیا ہے اس حوالے سے ابھی تک کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا. کوئی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ پرویز الہی صاحب کی طرف سے تو کلیئر سچویشن جو آ رہی ہے وہ بڑی کلیئر سچویشن اس لیے آ رہی ہے کیونکہ ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بہترین کینڈیڈیٹ ہیں. لیکن یہاں پر ابھی مشاورت ہوگی اور اس کے بعد علیم خان فیصلہ کریں گے. عمران ریاض، یہاں پر پھر ایک ٹرن آیا ہے، علیم خان ابھی فیصلہ کریں گے کہ آیا سپورٹ کرنا ہے اس بات کو نہیں کرنا ہے. نہیں، میرا نہیں خیال کہ اتنا فرق پڑے گا. یہ خبر تو ضرور ہو سکتی ہے لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب اب بن گئے ہیں اور یہ اب ایک ریئلٹی ہے. پنجاب کے اندر اب کوئی ایسا فیکٹر موجود نہیں رہا جو ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بننے سے روکے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی میری اطلاع کے مطابق پرویز الہی صاحب کو ووٹ ڈالنے کا فیصلہ کرے گی اور پنجاب میں جو 7 نشستیں ان کی ہیں اس پہ بھی ان کو ووٹ پڑے گا. پنجاب جو ہے وہ تقریباً مینج ہو گیا ہے. اب صرف کاف لیگ نے اپنی پارٹی کے اندر جو طارق بشیر چیمہ صاحب کا فیکٹر ہے اس کو درست کرنا ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ترین گروپ کے اندر جو زیادہ لوگ ہیں وہ مسلم لیگ کاف کے بھیجے ہوئے ہیں اور وہ اسی وقت کے لیے وہاں پہ سنبھال رکھے تھے. اور ترین گروپ کے اندر کچھ لوگ جو ہیں ان کے نون لیگ سے بھی بڑے اچھے نہ صرف مراسم بلکہ تعلقات تھے اور ان کو ٹکٹ کی یقین دہانی بھی ہے، کیونکہ پی ایم ایل این کا ٹکٹ ان کو لگ رہا تھا کہ آنے والے الیکشن میں بڑا افیکٹو ہوگا اور ان کے کام آئے گا. تو وہ ہر طرف اپنی بات میں سوال چھوڑ کے گئی تھی، مجھے کیونکہ کلوز کرنا ہے، اگر آپ اس کا جواب دے دیں، کیا اگلے انتخابات میں پھر کیا کاف لیگ کا چہرہ دکھا کر اس بات پر ووٹ لیں گے عمران خان صاحب، کیا کریں گے پھر؟ دیکھیں اگلے انتخابات 1.5 سال دور ہے، میرے خیال میں پولیٹیشین اتنی دور تک نہیں دیکھے گا اور نہ پاکستان کے اندر پولیٹیشینز کو اب اتنی دور تک دیکھنے کی عادت رہ گئی ہے. اس وقت سروائیول کی لڑائی تھی، عمران خان صاحب کو سروائیو کرنا تھا، اپوزیشن کو ان کو گرانا تھا. اگر وہ اس لڑائی میں بچ کے نکل جاتے ہیں تو یہ ان کی ایک وقتی کامیابی ہے. جب الیکشن آئے گا تو تب دیکھیں گے، اس وقت دیکھیں گے کون کہاں کھڑا. اور جیسی پکچر عمران ریاض کھینچ رہے ہیں اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سروائیول والا جو مرحلہ تھا وہ ون ون سچویشن میں ہو گیا، وہ پاس ہو گیا. خالد صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ سر ایک بڑی امپورٹنٹ خبر آ گئی ہے. گیم آن ہے. جی گیم آن ہے. میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ابھی حتمی طور پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. پیپلز پارٹی ایک تھوڑا سا اخلاقی طور پہ پابند ہے کیونکہ کاف لیگ کے ساتھ جتنے بھی مذاکرات ہوئے ہیں وہ پیپلز پارٹی نے لیڈ کیے تھے، اگر یا پھر کسی حد تک مولانا فضل الرحمان نے، اور انہوں نے کیونکہ مین فیکٹر جو ہے پنجاب کے اندر وہ تو نون لیگ ہے، تو نون لیگ کو اور کاف لیگ کو قریب لانے میں چونکہ انہوں نے رول پلے کیا تھا. پھر اگر آپ کو یاد ہو تو ہم یہ بات کرتے رہے کہ گارنٹر کے طور پہ جو ہے وہ آصف زرداری صاحب تھے، تو اس لیے یہ ایک نظر تو آتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا جو وسیع تر ٹارگٹ ہے، یعنی مرکز میں جو انہوں نے ہٹ کرنا ہے عمران خان صاحب کو، کیا اس میں یہ سپورٹ ان کو مدد دیتی ہے یا اس کے اگینسٹ جاتی ہے؟ اس چیز کو میرا نہیں خیال کہ وہ نظر انداز کر کے کوئی فیصلہ کریں. اور علیم ترین گروپ کے بارے میں پھر یہ بات کہوں گا کہ اس کو بالکل اصل میں وہ کو بہت ایکٹیویٹی انہوں نے، چونکہ ان کی ان دنوں سامنے نہیں آئی، اس وجہ سے شاید کوئی لائٹ لیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے آپ ابھی یہ کہہ رہے ہیں. اچھا بس سر لاسٹ کمنٹ کیجئے گا. جاوید لطیف صاحب، نعیم صاحب آپ کے پاس آ رہی ہوں، صرف جاوید صاحب کا لاسٹ کمنٹ لینے دیں. اگر آپ اجازت دے دیں میں آ رہی ہوں. چلیں کر دیں. میں بس ایک تو عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے ایک جملہ کہنا چاہتا تھا کہ بزدار صاحب سفارش پہ آئے تھے اور میرٹ پہ نکل گئے. اب صورتحال یہاں پر تھوڑی سی یہ ہوئی تھی کہ کاف لیگ نے جو ڈیلیگیشن گیا تھا تحریک انصاف کا کل ان سے ملنے کے لیے، اس میں چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ شرط رکھی تھی کہ ایک تو عثمان بزدار صاحب کا جو استعفیٰ ہے وہ وفاق میں عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے لیا جائے،
दूसरी बात यह है कि इस चीज की गारंटी उनको बराह रास्त वजीर आजम पाकिस्तान दें। यही वजह है कि आज इतनी उजलत में दम से उनको वो इस्तीफा लेना पड़ा। और जो इमरान साहब बात कर रहे थे, देखें वफाक में अदम एतमाद की नाकामी और कामयाबी से जुड़ी हुई है पंजाब में वजारत आला का जो फैसला होना है। अगर वहां पे इमरान खान नाकाम हुए तो किसी सूरत चौधरी परवेज लाई पंजाब में वजीर आला नहीं बन पाएंगे। जावेद लतीफ साहब, आप लोगों के मुताबिक सर अभी सब एक पेज पर नहीं है? मुझे तो मेरे छोटे भाई हैं एंकर इमरान खान साहब, ये जमातों के अंदर भी फैसले जो कर रहे हैं, मुझे इस पे बड़ा तअज्जुब हो रहा है कि बात सीधी सी है कि उस वक्त जो हमारे इत्तेहादी हैं आज भी, उन पीपल्स पार्टी हो या मौलाना फजल रहमान साहब हो, वो यकीनन इत्तेहादियों की मशावरत के बाद परवेज लाई साहब को ऑफर करने गए थे। अब मुझे कोई ये बताए या समझा दे कि अगर चौधरी परवेज लाई कैंडिडेट होंगे इमरान खान के, तो अपोजिशन के इत्तेहादी फिर भी परवेज लाई को वोट देंगे? ये बड़े तवज्जो वाली बात है। और दूसरी बात यह है कि यकीनन किरण पहले ऑफर परवेज लाई को थी, अलीम खान साहब हमारे कैंडिडेट हो सकते हैं वजारत आला की, ये जहन में रहे। और ये बात भी जहन में रहे कि अब हम मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो अपना कैंडिडेट लेकर आएगी। और ये भी बात हमारे जो सीनियर एंकर साहबान हैं, इनके जहन में बात रहे कि इमरान खान साहब, एक सेकंड, तो मैं ये अर्ज करता जाऊं खास तौर पर इमरान खान साहब की खिदमत में कि जब हम अपना कैंडिडेट लेकर आएंगे तो होमवर्क के साथ ही उसको मैदान में उतारेंगे। और ये बात सर, ये जो आपने एक बात कर दी है, अभी हो सकते हैं इस पर होमवर्क हो रहा है सर, इस पर होमवर्क हो रहा है अक्सरियत से। पहले तो मैं वही तो कह रहा हूं कि पहले तो होमवर्क था ही नहीं हमारा। हम तो परवेज लाई जो हमारी अपोजिशन की जमातें हैं, उनकी ख्वाहिश थी कि परवेज लाई कैंडिडेट बनाए जाएं, तो उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए हमने तो कोई दूसरी ऑप्शन देखी नहीं थी। मगर अब हालात क्योंकि चेंज हुए हैं, तो इसलिए हमारा कैंडिडेट भी होगा। और जब मरकज में हम वाज़ेह अक्सरियत से जीतेंगे, तो यहाँ मेरे ख्याल नईम साहब ने या किसी और साहब ने जो बात की है, फिर पंजाब की सूरत हाल एंटायरली डिफरेंट हो जाएगी। ये बात आप जहन में रख लें। और उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून का जो होगा वही जीतेगा। जी इमरान, लास्ट कमेंट कर दीजिएगा भाई। बात देखिए, ये मैंने एक घंटा पहले आपको ये बात की थी जब नदीम मलिक साहब बैठे हुए थे कि अलीम खान को बतौर उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं पीएमएलएन के लोग। लेकिन अब देखना ये पड़ेगा, आइन को पढ़ना पड़ेगा, कानून को पढ़ना पड़ेगा कि ये पार्लिमानी पार्टी फैसला करती है कि किसको उम्मीदवार बनाना है। और वो आदमी उस पार्टी के अंदर से ही होता है जिसको वो बनाते हैं, या उनका कोई इत्तेहादी होता है। तो अलीम खान क्योंकि एक एमपीए हैं और उनका एक पार्टी से ताल्लुक है, और उनकी पार्टी खुद, जिस पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो पार्टी एक उम्मीदवार सामने ला रही है, तो वो खुद एक उम्मीदवार के तौर पे दूसरी पार्टी उनको ला सकती है या नहीं, ये एक आईनी बहस है, ये बाद में हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारे खेल के अंदर चौधरी बरादरान के मामले में सरप्राइज कर सकती है अपोजिशन को। मैं इस बात पे कायम हूं अभी भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, शुक्रिया जावेद लतीफ साहब, आपका बेहद शुक्रिया, नईम हनीफ साहब, खालिद अजीम साहब, तमाम पैनल जो सबसे हमारे साथ मौजूद था, तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।